السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جو کہانی لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی اچھی اور سننے لائق ہے۔ داستان پیغمبر یونس علیہ السلام، اذیت اور رحمت کا سفر۔ یہ داستان یونس ابن متہ علیہ السلام ہے جو کلام الہی، اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کا عظیم مہان سبق ہے۔ بست نینوے اور دعوت حق۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک بڑی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جو نینوے کی عظیم بستی میں آباد تھی۔ یہ قوم شرک اور برائیوں میں مبتلا پھنسی ہوئی تھی اور توحید سے غافل انجان تھی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دی۔ انہوں نے انہیں اللہ واحد پر ایمان لانے، گناہوں سے استغفار، معافی مانگنے کرنے اور عذاب الہی سے ڈرنے کا حکم دیا۔ عربی با اسلامی الفاظ: رسول، کلام الہی، قرآن پاک، حدیث مبارکہ، حضرت، اللہ رب العزت، قوم، شرک، توحید، غافل، دعوت حق، ایمان، گناہوں، استغفار، عذاب الہی، عہد مقرر اور ہجرت جلد بازی۔ کئی سال گزر گئے مگر نینوا کے لوگ سرکش اڑیل رہے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کا استہزاء، مذاق کیا اور ان کی تبلیغ، سندیش کو رد کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے انسانی فطرت کے تحت نا امید ہو کر اپنی قوم کو یہ عہد دیا کہ 3 دن بعد ان پر عذاب نازل ہوگا۔ انتظار اللہ کے حکم کے بغیر یونس علیہ السلام نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور جلد بازی میں بستی سے ہجرت پرواز کر لی۔ قرآن میں اس عمل کو مغاضباً یعنی غصے میں چلے جانا یا جلد بازی کرنا بتایا گیا ہے۔ قرآنی اشارہ: اللہ کے پیغمبر کا یہ عمل ان کی انسانی اذیت، کشٹ اور جلد بازی کا سبب تھا، نہ کہ فرمانبرداری کا حصہ۔ عربی با اسلامی الفاظ: سرکش، استہزاء، تبلیغ، انسانی فطرت، نا امید، عہد، عذاب نازل، صبر، ہجرت، مغاضباً، فرمانبرداری، اذیت۔ توبہ ساموہک اور رحمت الہی۔ جب تیسرے دن عذاب کے آثار، نشانیاں ظاہر ہوئے، آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور ہول بھے طاری ہو گیا تو قوم نے ایمان کی روشنی پائی۔ ایک عاقل، سمجھدار شخص نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ کا پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پوری قوم اپنے معصوم بچوں اور مویشیوں سمیت شہر سے نکل کر ایک میدان میں جمع ہوئی۔ انہوں نے ایمان کا اقرار سویکار کیا اور اللہ کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی، پرم ونمرتا سے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ یہ توبہ اتنی خالص، شدھ اور ساموہک تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کی رحمت نے عذاب کو ٹال دیا۔ نینوا کی قوم اسلامی تاریخ میں وہ وحدت، ایک ماتر قوم کہلائی جس نے عذاب سے پہلے ایمان لایا اور بچا لی گئی۔ قرآن کریم سورہ یونس: سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا۔ عربی با اسلامی الفاظ: آثار، ہول، عاقل، ایمان، معصوم، مویشیوں، اقرار، انتہا درجے کی عزیزی، خالص، ساموہک، اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائی، رحمت، وحدت۔ قرآن کریم۔ بحر طوفانی اور نون مچھلی کا پیٹ۔ ادھر یونس علیہ السلام ایک کشتی، ناؤ پر سوار ہو گئے، یہ گمان سوچ کرتے ہوئے کہ ان کی قوم ہلاک ہو چکی ہوگی۔ بحر سمندر میں طوفان آ گیا۔ کشتی کے ملاح ناوک نے یہ محسوس کیا کہ یہ آزمائش کسی ایسے شخص کی وجہ سے ہے جس نے خالق کائنات کی نافرمانی کی ہے۔ انہوں نے قرعہ، لاٹری ڈالی اور ہر بار قرعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور انہوں نے خود کو بحر میں ڈال دیا۔ فوراً اللہ کے حکم سے ایک عظیم نون، بڑی مچھلی آئی اور انہیں ابتلا نگل لیا۔ یہ مخلوق پرانی اللہ کے حکم کی تابعدار تھی، اس نے یونس علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ عربی با اسلامی الفاظ: کشتی، غمان، بحر، ملاح، آزمائش، خالق کائنات، نافرمانی، قرعہ، اللہ کی مرضی، عظیم نون، ابتلا، مخلوق، تابعدار، تکلیف۔ ظلمات ثلاثہ، 3 اندھکار میں عبادت۔ یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظلمات ثلاثہ، 3 اندھیروں میں پایا۔ 1 رات کی ظلمت، 2 سمندر کی گہرائی کی ظلمت، 3 نون کے شکم، پیٹ کی ظلمت۔ اس سخت آزمائش اور تنہائی میں انہیں اپنی خطا بھول کا احساس ہوا۔ انہوں نے نہایت عاجزی اور اخلاص، نشٹھا کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ ان کی دعا اسلامی تاریخ کی سب سے افضل، شریشٹھ دعاؤں میں سے ہے۔ افضل دعا سورہ الانبیاء 21:87۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں، گناہ گاروں، قصورواروں میں سے تھا۔ حدیث نبوی، پیغمبر کی حدیث کے مطابق انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کی۔
اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت کے دن تک اسی شکم میں قید رہتے۔ عربی با اسلامی الفاظ: ظلمات ثلاثہ، ظلمت، شکم، سخت آزمائش، تنہائی، خطا، عزیزی، اخلاص، دعا، افضل، معبود، ظالم و حدیث نبوی، تسبیح، قیامت، قید۔ کنارے پر عزت اور قوم کی ترقی۔ اللہ نے ان کی توبہ اور دعا کو قبول کیا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ انہیں کنارے پر اگل دے۔ یونس علیہ السلام بہت کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے فوراً ایک یاقطین، قدو جیسا کا شجر پیڑ اگایا گیا، جس نے انہیں دھوپ سے حفاظت دی اور ان کے لیے شفا علاج کا ذریعہ بنا۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو اللہ نے انہیں دوبارہ نینوا جانے کا ارشاد آدیش فرمایا۔ نینوا پہنچ کر یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم نے ایمان قبول کر لیا ہے اور وہ اب اہل ایمان ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو شریعت کی تعلیم دی، قرآن پاک، اور ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زیادہ افراد کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے، پس ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ غضب کرودھ پر بھاری ہے اور ہمیں عبادت اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل ایمان کی راہ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔